تم مجھے اچھے لگتے ہو۔ اس دن سڑک پر مجھے پہلی نظر میں تم پسند آ گئے تھے، اس لیے میں تمہارے پاس رکی تھی۔ مالکن کہنے لگی، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تمہارا مستقبل سنوارنا چاہتی ہوں، اور اگر تم میرے ساتھ شادی کرو گے تو میں یہ ساری دولت جائیداد تمہارے نام کروا دوں گی، کیونکہ میں اکیلی ہوں۔ اب تو میں مرنے والی ہوں اور مرنے سے پہلے کچھ دن خوشیاں دیکھنا چاہتی ہوں۔ 50 سال کی عورت کے منہ سے شادی کی بات سن کر میں حیران ہو رہا تھا۔ مجھے تو یقین نہیں ہو رہا تھا، شاید میری مالکن پاگل ہو چکی تھی۔ کافی دیر سوچنے کے بعد میں نے کہا، مالکن مجھے آپ کی بات پر کوئی اعتراض نہیں۔ میری بات سن کر مالکن بہت خوش ہوئی۔ اس نے اگلے ہی دن شادی کا کہہ دیا، لیکن نکاح سے پہلے مالکن نے ایک پرچہ میرے آگے رکھا۔ کہنے لگی، یہ کچھ شرائط ہیں جو تمہیں شادی سے پہلے ماننی ہوں گی۔ پہلے تو میں گھبرا گیا کہ پتہ نہیں مالکن مجھ سے کیا بات منوائے گی، لیکن پھر وہ شرائط پڑھ کر مجھے کچھ خاص سمجھ نہیں آئی۔ میں نے وہ ساری شرائط قبول کر لیں۔ میں نے مالکن کے ساتھ نکاح کر لیا تھا۔ میں خوش ہو رہا تھا کہ یہ بوڑھی عورت کتنا عرصہ زندہ رہے گی۔ پہلی رات میری بیوی نے مجھے جو لفافہ دیا تھا اس میں مردانہ طاقت بڑھانے والی ایک دوا تھی اور ایک کاغذ پر ایک ایڈریس لکھا ہوا تھا۔ ساتھ میں یہ بھی لکھا تھا کہ آج کی رات اس لڑکے کے ساتھ گزارنی ہے، اسے پوری طرح خوش کرنا ہے۔ لفافے میں ایک لڑکی کی تصویر تھی۔ اس لڑکی کو میں پہلے بھی کہیں دیکھ چکا تھا، شاید یہ لڑکی انہی میں سے ایک تھی جو مالکن کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اب مجھے بہت کچھ سمجھ آ چکا تھا، میں یہ کام کسی بھی صورت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے انکار کیا تو میری بیوی نے مجھے وہ ساری شرائط یاد دلا دیں۔ ان شرائط کے مطابق اگر میں مالکن کو طلاق دیتا تو مجھے 20 لاکھ مالکن کو ادا کرنے تھے۔ اگر مالکن کو میری ذات سے کوئی شکایت ہوتی تو وہ میری پولیس کو شکایت کروا سکتی تھی۔ میں اتنی بری طرح پھنس چکا تھا کہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ مالکن کا ڈرائیور مجھے اس گھر لے گیا جہاں وہ لڑکی موجود تھی۔ میں ساری رات اس لڑکی کے ساتھ گزارتا رہا۔ ایسے ہی یہ کام ہوتا رہا اور میں بالکل کمزور ہو چکا تھا۔ وہ عورت مجھے استعمال کر رہی تھی۔ مجھے سمجھ میں آیا کہ اتنی معمولی سی نوکری کے وہ مجھے اتنے پیسے کیوں دے رہی تھی۔ میں ہر رات اسی طرح استعمال ہوتا رہا۔ میری ساری طاقت ختم ہو چکی تھی۔ میرا جسم کمزوری سے درد کرنے لگا۔ میں مالکن سے اس بات کا اظہار کرتا تو وہ مجھے مزید دوا کھانے کے لیے دے دیتی۔ میں اس زندگی سے تنگ آ چکا تھا۔ میرے دن رات گناہ میں گزر رہے تھے اور یہ احساس مجھے مار رہا تھا۔ ایک دن مجھے موقع ملا اور میں خاموشی سے مالکن کو بتائے بغیر واپس اپنے گھر آ چکا تھا۔ مالکن نے میرا گھر نہیں دیکھا تھا، وہ مجھے سڑک سے لے کر آئی تھی، اس لیے مجھے یقین تھا کہ وہ میرے چھوٹے سے علاقے کے کچے سے مکان تک نہیں پہنچ سکتی۔ میں نے اپنے گھر آ کر اپنے ماں باپ کو ساری بات بتا دی۔ میری بات سن کر وہ دونوں رونے لگے، کہنے لگے، میں نے تجھے پہلے ہی منع کیا تھا لیکن تجھے ہماری بات سمجھ نہیں آئی۔ بیٹا محنت کرو، یہی کامیابی ہے۔ آج میں اپنے والد کے ساتھ سموسے کا ٹھیلا لگاتا ہوں۔ اللہ نے ہمارے کام میں اتنی برکت رکھی ہے کہ ہم حلال رزق کما کر کھا رہے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔